آپ نے پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا فرمائی؟ عرض کیا کہ مولا مجھے وہ فصاحت یا وہ آسانی عطا فرما دے کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ آسانی اس لیے عطا کر، شرح صدر اس لیے عطا کر، فصاحت اس لیے عطا کر کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ یہ دوسرا اہم سبق ہے تنظیمی ذمہ داران کے لیے، کہ یہاں پر یہ نہیں فرما رہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ مجھے فصاحت و بلاغت اس لیے عطا کر کہ میرا کلام خوبصورت ہو جائے، یہ نہیں فرما رہے کہ میں زبردست مقرر ہو جاؤں، یہ نہیں فرما رہے کہ میں کلام کروں تو ایسے الفاظ کے موتی پرو دوں ایک ہار میں، یہ نہیں فرما رہے کہ مجھ سے زیادہ بہتر کلام کرنے والا کوئی نہ ہو یا میں لوگوں کو بھاؤں کلام کرتے۔ آپ نے فرمایا میرا کلام جیسا بھی ہو، آواز جیسی بھی ہو، بس مجھے یہ عطا کر کہ جو تو نے فریضہ ذمہ لگایا ہے، جو بات لوگوں کو ہدایت کی کروں انہیں سمجھ آ جائے بس۔ تو ذمہ داری کا دوسرا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے پر توجہ نہ رہے اور اس پر توجہ مرکوز ہو جائے کہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جو شے ناگزیر ہے مولا وہ عطا کر دے بس۔ جتنی تو چاہتا ہے، مجھ سے جتنا کام تو نے لینا ہے، تو مجھ سے جتنا ہدایت کا کام کروانا چاہتا ہے، یا بطور تنظیمی ذمہ دار ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، تو مجھ سے جتنی خدمت لینا چاہتا ہے، اس خدمت کے لیے جتنی سمجھ، جتنی فصاحت، جتنی سکلز ریکوائرڈ ہے بس اتنی دے دے، نہ زیادہ نہ کم۔ باقی مجھے اپنی ذاتی زندگی کے لیے نہیں چاہیے، بس مجھے اپنی خدمت کی انجام دہی کے لیے جو ریکوائرڈ اماؤنٹ آف سکلز ہیں بس وہی عطا فرما دے۔ تو خوبصورت بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہ دعا کے الفاظ دیکھیں کہ تاکہ میری بات آسانی سے لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اس سے ایک اور نقطہ بھی نکلتا ہے تنظیمی زندگی کے لیے کہ جو دعوت کا فریضہ ہے، اس دعوت کے فریضے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا اس کا اصل مقصد لوگوں کو جمع کر کے شاندار بڑے بڑے خطابات کر دینا ہے؟ کیا دعوت کے فریضے کا اصل مقصد جو ہے صرف گیدرنگز وغیرہ کر کے اپنی رائے کا بیان کر دینا ہے؟ نہیں، دعوت کا اصل مقصد قرآن مجید کی ان آیات مبارکہ کی روشنی میں اور آپ کے اس فرمان کی مطابق یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی فکر سمجھانا، صرف جوش و خروش سے بڑے بڑے خطابات کر کے پھر پوڈیم چھوڑ دینا یہ مقصد نہیں ہے۔ اصل جو فکر لے کر آپ نکلے ہیں اور بطور ذمہ دار، تنظیمی ذمہ دار، آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے قائد کی جس فکر کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے قائد کی اور مشن کی جس کام کو، فکر کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اصل مقصد دعوت کا وہ ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ اگر لوگوں کی پھر نیڈز بدل گئی ہیں، ریکوائرمنٹس بدل گئی ہیں، حالات بدل گئے ہیں، میڈیمز بدل گئے ہیں، تو پھر دعوت کا تقاضا وہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں کہ لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے۔ اگر اب میڈیم دعوت کا سوشل میڈیا ہے تو پھر دعوتی تنظیم اور ذمہ دار کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اس میڈیم کو اڈاپٹ کریں تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آ جائے۔ جس ملک میں رہتے ہیں اگر وہاں پر دعوتی فریضہ سر انجام دینے کے لیے وہاں کی زبان سیکھنا ناگزیر ہے تو وہیں پر یہی قانون اپلائی ہوتا ہے کہ لوگوں کو میری بات آسانی سے سمجھ آ جائے، پھر وہ فریضہ سر انجام دیں گے۔ اگر ماڈرل ٹون، ٹیکنیکس تمام ریکوائرڈ ہیں اس دعوت کے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے تو پھر وہ تمام اڈاپٹ کرنا ناگزیر ہے کسی بھی ایک تنظیمی ذمہ دار کے لیے کہ لوگوں کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی میں میری بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔